تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز وجود میں، ہڈیوں میں، طبیعتوں میں اور مزاجوں میں پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، اس کو بار بار کرایا جائے، بار بار، اور بار بار اس کی یاد دہانی ہو، پھر وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، اس کا وجود آتا ہے سامنے، اس کا وجود آتا ہے سامنے۔ جواہر لال نہرو، موتی لال نہرو لیڈر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر حاکمانہ اور حکمرانہ صفات ہیں، تو اس کو تقریر کرنے کا فن سکھایا۔ مٹی کے ڈھیلے سامنے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے یہ مجمع ہے، اس پہ تقریر کرو، اور وہ پھر زوردار مجمع میں تقریر کرتی تھی۔ وہ خاتون، اس کا نام اندرا گاندھی تھا، تقریر کرتی تھی، وہ مشق کراتے تھے، مٹی کے ڈھیلے سامنے رکھ دیتے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں مسجد میں لوگوں کو نماز، تسبیح، ذکر، اعمال کی دعوت اور ترغیب دیتا تھا، اور لوگوں کو نماز، تسبیح، اعمال اور دعوت دیتا تھا اس کی تسبیح کی، میری بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ میں کیا کرتا، مسجد کی جتنی بھی ٹوپیاں ہوتی تھی سامنے رکھ کے ان کو بیٹھ کے ان سے باتیں کرتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا سب تیار ہو، نماز آج کے بعد تسبیح، ذکر، حلال حرام کا پرہیز، ناجائز اور اس فکر کو پھیلانے، تیار ہو سارے، چلو دعا مانگو۔ اور پھر دعا مانگتے تھے، دعا مانگنے کے بعد ٹوپیاں اکٹھی کر کے رکھ کے پھر چلے جاتے تھے۔ کوئی ایک بندہ بھی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جو سر پہ وہی ٹوپی رکھنے لگا، وہی بیٹھنے لگا، اس کی بات سننے لگا۔ کہنے لگا اس کا مجھے دو فائدہ ہوا، ایک تو مشق ہوئی کہ مجھے درس دینا آ گیا، بیان کرنا آ گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میرے فکر نے، میرے غم نے، میری اندر کے درد نے ان کے اندر وہ درد منتقل کر دیا، اور ان کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو گئی، وہ درد پیدا ہو گیا جو میرے اندر تھا، وہ درد پیدا ہو گیا جو میرے اندر تھا، وہ بھی اسی درد میں رچ بس گئے۔ رمضان تو مشق کا مہینہ، عبادت کی مشق، سجدوں کی مشق، تلاوت کی مشق۔ رمضان میں وہ عبادت جو نہیں کرتے تھے وہ بھی کرنے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، شرافت کا مہینہ، درگزر کا مہینہ۔ رمضان مسلسل اخلاق اور عبادات کی مشق ہے، اور مسلسل مشق ہے رمضان۔ اس میں جو عمل، جس عمل کی عبادت، تسبیح اور ذکر کی مشق کر دی جائے گی، پھر وہ پختہ ہوتا جائے گا، اور وہ جڑیں پکڑتا جائے گا، اور پھر وہ سارا سال بھی اور زندگی بھر بھی اس کی بہاریں اور برکتیں، اس کی خیریں سارا سال بھی اور زندگی بھر وہ زندگی میں وہ بہاریں اور برکتیں آتی چلی جائیں گی۔ مشق کرنی ہے۔ فوجیں کیا کرتے ہیں، آپس میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور مشق کرتے ہیں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں مشق کرتے ہیں، باقاعدہ بم مارتے ہیں، باقاعدہ میزائل چھوڑتے ہیں، ٹینک بھگاتے ہیں، مشق ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنگی مشق، جنگی مشق۔ بچوں کو مصنوعی قسم کے خرگوش دے دیے جاتے ہیں، مصنوعی چوہے دے دیے جاتے ہیں، ان کو مشق کرایا جاتا ہے لیبارٹریوں میں۔ آخر کیوں؟ زندگی میں مشق اور زندگی کا نظام، یہ ریسکیو والے، 115 والے، یہ ایمرجنسی والے، یہ اپنے جتنے بھی ان کے کارکن کرندے ہیں ان کو مشقیں کراتے ہیں کہ کہیں آگ لگ جائے، کہیں بھگدڑ مچ جائے، کہیں حادثہ ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، کیا کرو گے؟ کر کے دکھاؤ۔ رمضان میں اللہ جل شانہ مشق کرا رہے ہیں، عبادات کی، ذکر کی، تسبیحات کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، حلم کی، برداشت کی، درگزر کی مشق کرا رہے ہیں۔
مشق ہو رہی ہے. ایک عمل کی مشق رمضان میں شروع کر دیں. ایک تو بیت الخلا کی دعا اور ایک سلام اور قل هو اللہ. رمضان کی مشق کریں. آپ کہیں گے یہ تو گھر نہیں ہے. چلو بیت الخلا تو ہے, ٹوائلٹ ہے, وہاں مشق ہو سکتی ہے, اور تسبیح خانے میں مشق کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے مشق کریں؟ ایک حصے سے دوسرے حصے میں جائیں, سلام کریں آہستہ سے, قل هو اللہ پڑھ لیں, سمجھ لیں میں گھر کے اندر داخل ہوں. پھر دوسرے حصے سے جائیں, دوسرے میں سلام کا فائدہ اپنا, قل هو اللہ کا فائدہ اپنا, اس کا ثواب اپنا, اس کا اجر اپنا. اب تو اتنا ملا ہے کہ پڑوسوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں. اور پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس فقر, فاقہ, غربت اور تنگ دستی تھی. اب میں لوگوں کو دیتا ہوں. میرے پاس کئی واقعات ہیں, واقعات در واقعات ہیں. مدینہ منورہ میں ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے آئے تھے تو یہاں کی منڈی کی سبزیاں جو گری ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے, اور بعض اوقات لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں, اور بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھی, اور فقر اور غربت کی عمومی چونکہ فضا بھی تھی لیکن ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھی. اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آتے ہیں تو سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 کا ہے, 500 کا نوٹ نکال کے چپ کر کے ایسے مٹھی میں دے رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا ان کے خاندان کو کہ جب بھی گھر میں جائیں سلام کریں, قل هو اللہ پڑھیں, سلام کریں, سورۃ اخلاص پڑھیں. کہا سارا گھر یہ عمل کر رہا تھا, اور اس کو عمل کو کرتے کرتے اللہ کا نظام بدلا. رب نے تونگری, برکت, دولت, عزت, وسعت اور عافیت کے دروازے کھول دیے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے اتنے ملین ہیں, اتنے ملینوں کے ملین ہیں, کیا کروں بتائیں آپ, کہاں خرچ کروں؟ پڑے ہیں میں خرچ کروں, کہیں کس جگہ لگاؤں؟ مجھ سے مشورہ کرنے لگے. کہنے لگے دبئی میں میرا کاروبار ہے, بہت بڑا بزنس ہے, فلاں جگہ ہے, یہ پیسے کہاں لگاؤں؟ اس کی مشق کریں. بعض اوقات فقر اور فاقہ, غربت اور تنگ دستی, اس کا جو نقصان, فقر, فاقہ, غربت, تنگ دستی کا جو نقصان ہے, وہ یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ, مجھ سے کہنے لگے میرے پاس حافظ عبد العزیز آتا تھا گجرانوالہ سے. حافظ ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتا تھا. وہاں کچھ انبن ہوئی تو چھوڑ دیا. کہا کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا, کئی سالوں کے بعد, تو میں نے کہا کیا حال ہے حافظ صاحب؟ کہ میں حافظ نہیں ہوں, میرا نام عزیز مسیح ہے, میں عیسائی ہو گیا ہوں. کیسے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی روٹی نہیں تھی. تو انہوں نے بلایا, کھلایا بھی صحیح, پلایا بھی صحیح, بٹھایا بھی صحیح, تنخواہ بھی دی. انہوں نے اپنی تعلیم دی, میں نے ان کا مذہب اختیار کر لیا. اب میرا نام عزیز مسیح ہے, حافظ عبد العزیز نہیں ہے, مجھے اس نام سے پکارا کرے. بابا فرید شکر گنج سے پوچھا دین کے کتنے ارکان ہیں؟ انہوں نے 5 رکن ہیں. کہا نہیں 6 ہیں, 6ٹھی روٹی ہے. یہی روٹی جب چلی جاتی ہے 5 نہیں رہتے. یہ روٹی جب چلی جاتی ہے, بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پھر 5 نہیں رہتے. مشق کا مہینہ ہے, عبادات کی مشق, صبر کی مشق, حوصلے کی مشق, مزاجوں کے اندر, طبیعتوں کے اندر مشق کا مہینہ ہے. اور سب سے عجیب بات ہے حکم کو ماننے کی مشق. رات کو کھانے بیٹھے تھے, دیر سے اٹھے, 2 لقمے کھائے تھے, 1 گھونٹ پانی پیا تھا. اس نے کہا جی روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب ادھر دیکھتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, دائیں دیکھتا ہے, بائیں دیکھتا ہے, کیا کرے؟ اب حکم ماننا ہے. یہ ماننے کا مزاج پیدا کیا جا رہا. اور ہاتھ بڑھاتا ہے, کہتے ہیں بات کیا کر رہے ہیں, آپ کا روزہ کھل گیا. کہاں کھلا ہے؟ جی چاہ رہا ہے, پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے, نڈھالی ہے,
निकाहत है, कहा कुछ भी हो, रोजे का वक्त नहीं हुआ। ये मानने का मिजाज और मानने की मश्क पैदा की जा रही है। इमाम ने कभी पहले खड़े होकर ये नहीं कहा। सामीन नाजरीन एक बात गौर से सुने, जैसे बाज़ औक़ात जनाजा पढ़ने का तरीका बताते हैं। मैंने कहा क्या सुने? उन्होंने कहा जब मैं अल्लाह पर कहूँ ना, आपने हाथ ऐसे खड़े करके निभाना, फिर मैं अल्लाह पर कहूंगा, फिर ये हूँ, देखें ये रुकू ऐसे होते हैं, ऐसे जाना है, फिर मैं अल्लाह अकबर कहूँ तो सजदे में जाना है, फिर मैं अल्लाह अकबर कहूंगा तो उठना है। कभी किसी इमाम ने बस नमाज से पहले ये तरतीब बताई है? अल्लाह अकबर एक आवाज है और उस आवाज के साथ एक पैगाम है, और उस पैगाम के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, और वो ये जुड़ी हुई है कि बस अब अल्लाह अकबर से मुराद ये है कि वो मानना है, वो करना है जो आगे इमाम है। क्यों? इमाम की निस्बत अल्लाह के हबीब के साथ है, और अल्लाह के हबीब की निस्बत अल्लाह के साथ है। ये आशिकाना जिंदगी सिखाई जाती है रमजान में, रोजे के नाम पे, तरावी के नाम पे, सजदों के नाम पे। और वो आशिकाना जिंदगी जो उसमें वजाहतें ना हो, दलीलें ना हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अयूब के दौर में एक तहरीक उठी थी कि रमजान को हमेशा दिसंबर में कर दिया जाए। एक तहरीक उठी थी, कुछ लोग थे शायद मुखलिस होंगे कि रमजान का महीना दिसंबर में कर दिया जाए और ईद की कुर्बानी में जानवर ज़बह न किए जाएं, यही पैसे गरीबों के घर, मकान और उनकी जरूरियात पे लगा दिए जाएं। और हज जो है वो जरूरी नहीं है, ये पैसे भी मखलूक की खिदमत पे लगा दिए जाएं। तो हमारे मुआशरे में गुर्बत भी दूर हो जाएगी, फकर भी दूर होगा, और हमारा मुल्क अमीर हो जाएगा। रमजान इन सारी चीजों की मश्क है कि हम अपनी तबीयतों में कौन सी चीज शामिल करें, कौन सा मिजाज अपनी तबीयतों में लाएं। मैं रात देख रहा था, कंटेनर गया है अबकरी का, ट्रस्ट का, ऐसे आशिकाना दीवाने लगे हुए हैं। मैं रश्क कर रहा था उनके करीब से गुजर के, मैं उनकी बरकतें ले रहा था, और मेरे दिल के अंदर की कैफियत थी। सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर सारा निजाम, मैंने घड़ी को देखा, हर चीज ऐसे सिमट गई। मैंने जब घड़ी देखी, मैंने समझे शायद 3 बजे होंगे, वो तो 1 बजा था। और मैंने इनसे अर्ज किया कि 40 बार सूरत कुरैश पढ़े, और जिनके पास सूरत कुरैश नहीं पढ़ सकते वो 110 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और पढ़ते रहें, और कुरैश भी पढ़ते रहें। खिदमत की भी मश्क है, इबादत की भी मश्क है, मिजाजों पे तहम्मुल का भी मश्क है। एक जलाली बंदा था, उसका जलाल आ गया। मैंने कहा हाँ भाई अब अगला जलाल कब आएगा? उसने कहा ना नहीं आएगा। मैं कहा बता दे पहले से मुझे, दूसरे अशरे में आएगा, तीसरे में आएगा, जरा हम पहले से तरतीब बना के रखें मरहम पट्टी की। ये जिंदगी सिखाई जाती है रमजान में। आप मश्क करें इस अमल की, बैतुल खला के अमल की मश्क करें, उसकी दुआ। जो बैतुल खला की दुआ पा गया, सुनना जरा गौर से, मैं आप जो कहने वाला हूं गौर से सुनिएगा, जो आप अर्ज करने वाला हूं। जो बैतुल खला की दुआ पा गया, उसने अपना सब कुछ बचा लिया, दीन भी, दुनिया भी, इखलास भी, अखलाक भी, बरकत भी, आफियत भी। बैतुल खला की दुआ के साथ सब कुछ पड़ा हुआ है। जो बैतुल खला की दुआ पा गया, जो बैतुल खला की दुआ पा गया, वो अपना सब कुछ बचा गया। वो सोच नहीं सकता कि बैतुल खला की दुआ में है क्या, और इसमें ताकत और इसमें कितनी हैरत अंगेज तासीर है। ये हिफाजत करती है और सब कुछ बचा लेती है। और जो बिस्मिल्लाह, जो सलाम और कुल हो अल्लाह ये पा गया, वो सब कुछ बना गया। इधर बनाना है, उधर बचाना है। अगर बनाया और बचाना फिर भी नुकसान, और अगर बच गया, बचेगा तो वो जो बनेगा, है ही नहीं तो बचेगा क्या। सलाम और इखलास से बनाना है, पाना है, मिलना है। सलाम और सूरत इखलास से बहुत मिलता है। इसकी मुसलसल मश्क करें, इसकी मुसलसल मश्क करें। नीचे वाले हाल से जाएं ऊपर, सलाम कुल हो अल्लाह, ऊपर से नीचे सलाम कुल हो अल्लाह, हाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सलाम कुल हो अल्लाह। और ये तसव्वुर करें कि मैं घर के अंदर दाखिल हो रहा हूं, मैं घर के अंदर दाखिल हो रहा हूं, मैं घर के अंदर दाखिल हो रहा हूं। ये तसव्वुर करें, ये मश्क करते रहें। एक फायदा ये होगा
مشق ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ یہیں سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شروع کر دے گا۔ آپ یہاں سے مدد بھیج رہے ہیں، اپنے گھر میں حفاظت بھیج رہے ہیں، رزق بھیج رہے ہیں، صحت بھیج رہے ہیں، تندرستی بھیج رہے ہیں، شان و شوکت بھیج رہے ہیں، وقار بھیج رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر۔ کیوں؟ نیت گھر کی ہے، جذبہ آپ کے گھر کا ہے۔ نیت اور جذبہ اگر گھر کا ہے اللہ وہیں بھیجے گا۔ یہاں مشق یہاں ہو رہی ہے، مشق یہاں ہو رہی ہے اور مدد گھر پہنچ رہی ہے۔ کیسی مزیدار بات ہے، مشق یہاں ہو رہی ہے، مدد آپ کے گھر پہنچ رہی ہے۔ ایک بندہ کسی درویش کے ہاں کچھ وقت گزارنے گیا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، تو گھر میں آیا تو بیوی نے کہا فلاں وقت میں آپ نے کچھ بندے بھیجے تھے، وہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، بڑے بڑے قد والے، بڑے بڑے پگڑیوں اور پگڑ والے، ان کے ہاتھ میں بڑی لاٹیاں تھیں اور دروازے کے باہر کھڑے تھے، اور جتنا عرصہ آپ وہاں رہے وہ بندے آتے تھے، شام کو ساری رات کھڑے ہوتے تھے، صبح فجر کے بعد چلے جاتے تھے۔ اچھا کیا آپ نے ذمہ داریاں لگا دی۔ لوگوں کی نظر میں تھا کہ میں اکیلی ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس نے میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ کہا آپ نے بھیجے نہیں تھے؟ کہ نہیں۔ حضرت کی خدمت میں جب پہنچے تو ایسے کہا کہ حضرت ایسے ایسے تھا۔ فرمایا تو اپنے گھر کا تصور کر کے جو اعمال یہاں کرتا تھا اللہ نے وہاں فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دی۔ اللہ نے وہاں فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی۔ اللہ نے کہا فرشتوں تم جاؤ اور اس کے گھر، اس کی جان مال عزت آبرو رزق صحت برکت عافیت کی حفاظت کرو۔ رمضان مشق کا مہینہ ہے، ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیرے گھر میں تونگری، تیرے گھر میں رزق، تیرے گھر میں عزت، تیرے گھر میں صحت، اور قرضے اتر گئے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں رحمت برکت اور عافیت آ گئی۔ بس اس کی مشق کر لے اور یہیں سے مشق کرنا شروع کر دیں، اور مشق میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ چھوٹی دعا مانگے چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ پھر سنیں ذرا، چھوٹی دعا مانگیں گے چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میرے گھر والوں کو دے دے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے۔ بڑی دعا مانگیں، ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے درخواست کریں، اس کی مشق شروع کر دیں، اور بیت الخلاء کی دعا کی مشق کریں، پھر مشق کریں۔ اگر بھول گئے، اندر یاد آ گئی تو دل میں پڑھنا، زبان پہ نہ پڑھنا، پڑھ ضرور لینا۔ زبان پہ نہیں پڑھ سکتے پھر، کیونکہ دین کو بھی کرنا ہے اور دین کی ترتیب کے مطابق کرنا ہے، دین پہ بھی چلنا ہے، اور چلنا بھی دین کی ترتیب کے مطابق ہے۔ ہماری اپنی کوئی ترتیب نہیں ہے، ہمیں جو پابندیاں ملی ہیں ان کو پابندیوں کو اختیار کرنا بھی دین ہے، ان پابندیوں پہ چلنا بھی دین ہے۔ مشق کریں، بیت الخلاء لٹنے سے بچائے گا، بیت الخلاء کی دعا لٹنے سے بچائے گی۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کتنی چیزوں سے لٹنے سے بچ جائیں گے، دولت کے لٹنے سے، صحت کے لٹنے سے، اخلاق کے لٹنے سے، نیکیوں کے لٹنے سے، کتنی کتنی چیزوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے، یہ گھر میں ایسے بارشیں کر دیتی ہے، تونگری کی، رزق کی، صحت کی، برکت۔ اور ایک اعلان ہوتا ہے گھر میں، نکلو اس گھر سے، نہ اس گھر میں سونا ہے نہ کھانا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے اپنا خواب سنایا، کہا کہ میں نے یہ عمل شروع کر دیا، یہ عمل سورۃ اخلاص کھولو اللہ، دیکھا تو مئی ہے، بہت سارے بچے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ادھر بچہ بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، سامان گٹھڑی باندھ رہی ہے، اور گٹھڑی باندھتے 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 مئی مڑ مڑ کے دیکھتی ہے، کہا ہمیں گھر سے نکال دیا۔ بچے ہیں جو پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، مئی تحد نظر آ رہی ہے، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں اتنے بچے گھر میں آ کہاں گئے تھے، یہ لائن لگی ہوئی بچوں کی۔
اور کہا بس وہ نکلنا تھا، میرے گھر میں رزق، میرے گھر میں صحت، میرے گھر میں چین، میرے گھر میں سکون، میری زندگی میں کامیابی، میری اللہ کی رحمت برکت، اور میرے اٹکے اور الجھے ہوئے مسائل حل ہو گئے۔ صرف وہ میں نے منظر دیکھنا تھا، ادھر وہ ان کا جانا تھا، ادھر رحمت اور برکت کا میرے گھر میں بکھر جانا تھا۔ ہم نے مشق کرنی ہے، ہم نے مشق کرنی ہے۔ میں اپنے کالج میں پڑھتا تھا تو کالج میں جو پیریڈ خالی ہوتے تھے لائبریری میں چلا جاتا تھا، یا کتابیں پڑھتا تھا، یا مسنون دعائیں یاد کرتا تھا، یا وظیفے یاد کرتا تھا، یا پھر کتابیں پڑھتا تھا، بیٹھ کے وہاں یاد کرتا تھا۔ میں اپنے لائبریری میں لے گیا بیٹوں کو، اس سن کے دستخط کیے ہوئے کتابوں کے آخر میں چھوٹے میں کہ میں نے یہ پوری کتاب پڑھ لی ہے، دستخط کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو کتاب بوسیدہ ہوتی تھی اس کو لے کے جلد کرا کے سنبھال کے رکھتا تھا، کیونکہ آنے والے کو یہ کتاب فائدہ دے، وہ بھی اس کو پڑھے، سنبھال کے رکھیں۔ مشق کریں، مشق کا موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ پر میں دو چیزوں کو غنیمت جانو، ایک فرصت اور ایک صحت ہے، حدیث میں ہے ایک فرصت کو، آج فرصت ہے، تسبیح خانے نے دی ہے، رمضان نے دی ہے، اس فرصت میں سورۃ اخلاص اور سلام کی مشق کریں، یہ فرصت ہے۔ مشق کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا، آپ کے گھر میں مددیں، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا گھر باغ و بہار ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ گھر میں جائیں گے جب عید کے بعد تو آپ گھر میں انوکھا نظام محسوس کریں گے اور کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایک دم ایسا انقلاب آ گیا۔ اور آپ کو کہنے والی آنکھ یا زبان یا دل کا گمان کہے گا وہاں جو تو عمل کرتا رہا، دن رات کے تسبیح کا عمل ہے، اور یا تواب و یا کریم کا عمل ہے، صلاۃ کن فیکون کے 100 نفل کی منت ہے، اور جو پل پل میں جو اجتماعی دعاؤں میں، نماز میں، تسبیح میں شامل ہوتا تھا، اور فکر مندی سے، ادب سے بیٹھتا تھا صبح سے شام کے عمل میں، وہاں سے مددیں ملتی رہیں، پہنچتی رہیں تیرے گھر میں۔ اور صرف گھر میں نہیں، حضور معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھے فرشتے ایک محل بناتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جبریل سے پوچھا تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگ نیکیاں بھیجتے ہیں، ان نیکیوں کے مطابق محل بناتے ہیں، ادھر نیکیاں بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نیکیاں بھیجتے ہیں، پھر فرشتے شروع ہو جاتے ہیں، پھر نیکیاں بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر نیکیاں بھیجتے ہیں تو فرشتے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ دنیا کا گھر بھی وَوَسِّعَ لِي فِي دَارِي، دنیا کا گھر بھی اللہ نے وسیع، اس میں رزق وسیع، صحت وسیع، برکت وسیع، سکون وسیع چین، اور آخرت کا گھر بھی اللہ ایسے ہی بنائے گا۔ آپ مشق شروع کر دیں، اور آپ نے مشق کی ہوئی ہے، سارا دن فجر سے پہلے دیکھیں کتنی نفل پڑھتے ہیں، اور کتنا روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اور کتنی نوافل چاشت، اشراق، اوابین کی، تہجد کی پڑھتے ہیں، اور روزانہ کتنی جو ہے نیکیوں والے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، حیرت انگیز حلقے ہیں، اور افطار کی دعا، افطار سے پہلے، عصر کے بعد کی دعا، ظہر کے بعد کی دعا، یہ سارا دن سوغاتیں اور برکتیں چنتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی دنیا کو بھی بنا رہی اور آخرت کو بھی بنا رہے ہیں۔ مشق اور بڑھا دیں، آپ محسوس کریں میں روزانہ ایک نہ ایک چیز آپ پہ اور بڑھا دیتا ہوں، آپ ایک چیز محسوس کریں، اور آپ اکتاتے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ اکتاتے نہیں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے ہم کر لیں آپس میں، تھوڑا سا سیکھنا سکھانا کر لیتے ہیں۔ کچھ دیہاتیوں کو بلا لیا تو انہوں نے غسل کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے 4 فرض ہیں۔ اچھا، تو اس نے کہا تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا 3 فرض ہیں۔ ہاں بھائی تو بھی بیان کر۔ اس نے کہ غسل کے 4 فرض ہیں۔ وضو کے 4 فرض، بھول گیا، وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے اتنے فرض ہیں۔ انہوں نے کہا نماز کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا 13 فرض ہیں۔ کیوں بھائی 13 ہیں 14 ہیں؟ 13۔ اب اس نے کیا کیا، دیہاتی آدمی تھا، ایک کا نام گل محمد تھا، ایک کا نام پھل محمد تھا، اس کو گلو پھلو کہتے تھے۔ انہوں نے 3 فرض بھی
جب چوتھے پہ آیا انہوں نے کہا یہ بھی سہتا سہتا نکل جائے گا. جب 13 پہ کام آیا نا, انہوں نے کہا اٹھو گلو پلوا, سارا کام نہیں ہے, ہمارے پس میں نہیں ہے. گلو بھی گیا, پھلو بھی گیا. ہاں یہ سچا واقعہ ہے. 3 چلو سہ لیں, غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں. اور وضو کے چلو یہ تو سہتا سہتا کام ہو گیا بھائی. ہاں بھائی 3 دورا لیں, اب 4 بھی دورا لیے. جب معاملہ پہنچا نا 13 پہ, 13 فرض ہیں اور 14 سنتے ہیں. سنتے کتنی ہیں؟ 14 واجبات ہیں. جزاک اللہ. اب وہ جب 13 اور 14 پہ کام آیا نا, ایک دم اپنا رومال کندھے پہ رکھا, اس نے کہا ہمارا کام نہیں ہے. روز کوئی نہ کوئی چیز بڑھ جاتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں, آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے. اس گولی کے اوپر شوگر کوٹڈ نظام ہوتا ہے. ایک دلچسپ ذائقے دار ایک ڈش ہوتی ہے. ہاں, ایک درویش کہنے لگے, میرے یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کھاتے کھاتے کہنے لگے ہائے کیا ہوا؟ کہنے لگے بچ گیا, اندر گنجائش نہیں ہے. ہائے, آپ ہائی نہیں کرتے. اچھا پھر ایک اور چیز بتاؤں, جو چیزیں بھی ماشاءاللہ تسبیح خانے سے مل رہی ہیں, ابکری سے مل رہی ہیں, اور رمضان کی برکت میں مل رہی ہیں, وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بد ہضمی نہیں کرتے. آپ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, لے رہے ہیں, اور سب اس کو سعادت مندی کے جذبے سے لے رہے ہیں. میں چہرے دیکھتا ہوں, میں آپ حضرات میں پھرتا ہوں, میں آپ رات کو دیکھتا ہوں, میں اپنے ساتھیوں سے آپ کی کیفیات پوچھتا ہوں. ہم بیٹھ کے روزانہ مشورہ کرتے ہیں, آپ حضرات کی سہولت, آپ کی عافیت, ہم مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کے. چہروں پہ اطمینان ہے, چہروں پہ سکون ہے, مجمع کم نہیں ہو رہا, بڑھ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ آج میں نے ایک نئی چیز دے دی, انہوں نے کہا سلام کرو کلو والا گھر لو, کہ یہ ایک ستون ہے. صحابہ کرام تو ایک درخت سے ادھر اٹھ کرتے تھے, سلام کرتے تھے, ان پہ سلام کی طاقت کھل گئی تھی. سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے, نیچے گئے, بیت الخلاء میں گئے, بیت الخلاء کی دعا یاد کر لی, اس کو پڑھ لی, فوراً یاد کر لیں, نہیں ہے تو یاد کر لیں. ایک پٹھان تو اس کو دعائے قنوت نہیں آتی تھی, انہوں نے کہا دعائے قنوت یاد کرنی ہے. انہوں نے کہا بڑا ہمیں دعائے قنوت یاد کرائے گا. انہوں نے کہا پڑھو, اللہم انا نستعینک ونستغفرک. وہ کہے گا اللہم نستعینک, وہ پشتو میں پڑھے. میں کوئٹہ میں نے عید کی نماز پڑھی تو امام صاحب دعا کرا رہے تھے. آمین کہتے کہتے امام صاحب نے کہا یا اللہ ہم سارے تجھ پہ دستوں گریبان ہیں, اہل خدای پاکا دا معاف کر دے, دستوں گریبان. میں ہنستا, یہ پٹھان یوں غور سے دیکھتا ہے, ورنہ خراب کا بچہ ہنستا ہے. استغفر اللہ, کہتے ہیں اللہ ہم سارے تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. اچھا کہنا یہ چاہتا, وہ مخلص تھا, کہنا یہ چاہتا تھا یا اللہ ہم سب دستے دراز ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. میں ہنس پڑا. اب دعا کے دوران ہنسنا بڑا عجیب تھا. میں نے زہر آلود سے دیکھا, مخلص تھا, وہ تو مخلص تھا. اسے اردو نہیں آتی تھی, وہ دعا کرا رہا تھا. کیا بات کر رہا تھا؟ دعائیں قنوت نہیں آتے تھے. انہوں نے کہا پڑھ اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اب نستغفرک نا وہ پشتو میں نکالتا, کہہ رہے نہیں عربی میں پڑھنے کا ٹھیک تو ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے ٹھیک. اب اس کو فکر لگ گئی, ساری رات اس کے سرانے بیٹھا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل. پھر کہتا تھا, اٹھ کو اٹھا کے کہتا سنو ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں دیکھو. کہہ رہے نہیں بھائی یہ غلطی ہے, اس کو کرو. وہ پھر سو جاتا تھا. پھر اس کو لگی تھی کہ میں نے دعائے قنوت یاد کرنی ہے, اس کے اندر لگ گئی تھی. اس کا جذبہ سچا تھا, اس کا وجدان سچا تھا. ساری رات نہ خود سویا نہ اس کو سونے دیا, اور صبح دعائے قنوت یاد ہو. بیت الخلاء کی دعا نہیں آتی یاد کریں, نکلنے کی دعا نہیں آتی یاد کریں. لگ جائے نا, جب لگ جائے. جنگ کا ایک بندہ تھا, جنگلی بولتا تھا, مدینہ سے مجھے مکہ چھوڑنے آیا, کہنے میں آپ کو اپنی ٹیکسی پہ چھوڑنے آتا ہوں. اس دور میں نہ ٹرینیں چلتی تھی نہ ٹیکسیاں چلتی تھی, بسوں کا سفر ہوتا تھا. اس نے کیا کیا, بڑا توپ پہنا, رومال پہنا, سر پہ وہ رسا ہوتا ہے وہ رکھا.
تو مجھے کہنے لگا چیک پوسٹ آ گئی. چیک پوسٹ جب آئی نا، اس کا نام مشتاق تھا. چیک پوسٹ آئی، السلام علیکم، یا اللہ. میں نے کہا چل جا. میں کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے بدو والی بولی بولی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بدو ہے، کہنے چل اپنا ہی تو جا تو اپنا ہی ہے. میں نے کیسی سیکھی؟ کہا مجھے شوق تھا، میں ان میں گیا، کھلا ملا. اب میں جو ایسی بولی ان کی عربی کی، وہ دیہاتوں میں بدو میں رہنے والی اصلی عربی بولتا ہوں، یہ ان کو گمان ہی نہیں آتا کہ میں کوئی باہر کا اجنبی ہوں. جذبے سکھاتے ہیں، مال کا جذبہ ہو یا اعمال کا جذبہ ہو، سکھاتے ہیں. ہم تو مشق کے لیے آئے ہیں، گھر چھوڑا، تسبیح خانے میں آئے، اور یہاں بھی آ کے اگر نہ سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ پھر کہاں سیکھیں گے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں غنیمت جانو، صحت بھی، فرصت بھی. اور تسبیح خانے میں اللہ نے یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں، صحت بھی، فرصت بھی. اس کو غنیمت جانیں، اور اس کو غنیمت جان کے آج کے بعد 2 چیزوں کی مشق کریں، سلام کی اور سورت اخلاص کی. بیت الخلا سلام اور سورت اخلاص لائے گا، اور بیت الخلا چھیننے سے بچائے گا. کرے آپ پہلے تشریف لے جائیں، ورنہ باہر کا مجمع آپ کو نہیں بیٹھنے دے گا. پھر آپ کو کہیں جوتیوں میں کہیں جگہ مل جائے، یا پلیٹ صاف کر کے توکل کر کے نہ، پہلے جائیں. سحری میں بھی، افطاری میں بھی یاد رکھیے گا، جو رمضان گزرتا جائے گا مجمع بڑھتا جائے گا. آپ جو حضرات تسبیح خانے کے مقیم قیام کرنے والے ہیں، یہ پہلے سے جائیں اور پہلے سے جا کے بیٹھیں. پہلے سے جائیں، پہلے سے جا کے بیٹھیں، تو مشق کریں گے. پھر مشکل تو نہیں، گولی اٹک جائے، اٹک ہی گئی نہیں. جو میں نے نقشہ دکھایا ہے وہ سارا سچا نقشہ دکھایا ہے، سرکار کا فرمان دکھایا ہے، آقا کا فرمان دکھایا ہے، زندگی کے تجربات دکھائے ہیں. آپ میں سے کتنے بے شمار ہوں گے جن کو سورت اخلاص اور سلام والے عمل سے نفع ہوا؟ صرف ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھ، جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں تمنگریاں، بس ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں تمنگریاں، رزق، دولت، عزت، صحت، بیماریاں ختم، مشکلیں حل، پریشانیاں ختم، ناکامیاں ختم. مشق یہیں سے شروع کر دیں. جب مشق شروع ہو جائے گی پھر گھر کے قدم پڑتے ہی ایسے ہوگا جیسے یوں چابی چلائی اور دعا چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو صلاۃ کن فیکون کتنی ہو گئی؟ 100 نفل پڑھنے ہیں. اب کری تسبیح خانہ میرا اور میری نسلوں کی نیت کر کے، خوب توجہ سے، جی دل سے اور طبیعتوں سے، اور گڑ گڑا کے. بھیکاری یہ نہ ہو کہ 100 نفل پوری ہو جائے پر اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہ ہو، کہ وہ ایسی پڑھی جائے جو پڑھنے کا حق نہیں تھا، اور اس پہ توجہ نہ ہو، دھیان نہ ہو، خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو. کیوں جی توجہ سے پڑھ رہے، دھیان سے پڑھ رہے؟ کہیں نماز بد دعا دیتی تو نہیں جائے گی، حدیث میں آتا ہے. کہیں نماز منہ پہ تو نہیں مار دی جائے گی. اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، ذکر، اور یا تواب و یا کریم انگلی پھیرتے ہوئے قرآن کو بہت پڑھنا. اور 24 گھنٹوں میں 7 بار تمنگری کشکول کا عمل کرنا. کتنے منٹ لگتے ہیں تمنگری کشکول میں؟ 4 منٹ. 3 2 کو 2 کی بھی آواز ہے، 3 کی بھی آواز ہے، 4 کی بھی آواز ہے. چلو 4 منٹ لگا دیتے ہیں. 24 گھنٹوں میں 4 منٹ میں صرف 45 بار یا قادر و یا کریم ملے، اور آپ کے لیے رزق، برکت، عزت، وسعت کے کشکول غیب سے بھر جائیں. اللہ در در کے بھیکاری اور کشکولی ہونے سے بچا دے. اور کیا چاہتے ہو؟ در در کے بھیکاری. میری اس فکرے کو پھر سنیں، اس درخواست کو. در در کے بھیکاری اور کشکولی ہونے سے اللہ بچا دے. کشکولی ہونے سے اللہ بچا دے، اور اللہ کے خزانوں سے لینا آ جائے، اللہ کے خزانوں سے منگنا آ جائے. تو 4 منٹ کا عمل ہے، اور 24 گھنٹوں میں جب جی چاہے کر لیں. 4 منٹ کا عمل ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں برکتیں اور رحمتیں گھول دیتی ہیں. انشاءاللہ فیصلہ کر لیا ہم نے. کریں فیصلہ. تو پھر پہلا کون سا عمل کریں؟ حروف تہجی کا. اور اس سے پہلے یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو. توجہ سے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اللہ کے نام کی عظمت سے پڑھیں.
اللہ کے نام کا استحضار کر کے پڑھیں، یا جلیل ہو یا جمیل ہو۔ آمین۔ آج کا ہمارا نقش جو ہے وہ را ہے، رے جسے کہتے ہیں، را۔ اور اس میں پہلی جو حاجت جو آپ لکھیں کہ یا اللہ ہمیں سلام اور سورت اخلاص کی تاثیر وہ عطا فرما جو نہ سنی ہو، نہ سوچی ہو، نہ گمان ہو، نہ خیال ہو، مجھے، میری نسلوں کو، تسبیح خانے کو، پوری امت کو عطا فرما۔ اور باقی اپنی چاہتیں، اپنی حاجتیں، اپنے طلب، اپنی مرادیں لکھیں۔ ماشاءاللہ، اس تعویذ کا حصہ مٹکے میں ڈال دیں گے، بہت لازم ہے یہ مٹکے میں ڈال دیں گے، اور اپنے نام کا آپ کا جو اسم اس میں سے ہے اس تعویذ کو سدا اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ اس کے پیکج آپ نے ابھی نہیں دیے، دینے ہیں، تیار کرو، اس کے پیکج دینے ہیں۔ ہر چیز تو موجود ہے، دو نام والے، ٹھیک ہے۔ تونگری کشکول آپ کے پاس ہے، سبحان اللہ، تونگری کشکول آپ کے پاس ہے۔ اس میں گٹھلیاں وہ ہیں جت میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درود و سلام، ذکر، کلمہ، اعمال، سورت اخلاص پڑھے گئے۔ اور اس میں جو لفظ پڑھ رہے ہیں، یا قادر ہو یا نافع ہو، اے اللہ تو اس بات پہ تجھے اس بات پہ قدرت ہے، تو مجھے ہر زندگی کے قدم پہ نفع دے دے، برکتیں دے دے، راحتیں دے دے، رحمتیں دے دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ دن میں 7 بار اس لیے کرنا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی اگر برکتیں لینی ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے برکات من السماوات والارض، تو 24 گھنٹوں میں 7 بار کریں۔ اور یہی گٹھلیاں جمعے کے دن جہاں گٹھلیاں پڑی جاتی ہیں وہیں آپ اپنا کشکول اپنی گٹھلی میں ہی گٹھلیاں پڑھیں، اور اسی تھیلی میں جو سورت کوثر کے عمل رمضان میں، یکم رمضان، 11، 21، 27 اور عید الفطر میں اسی تھیلی پہ پڑھیں سورت کوثر کا عمل، اور اسی پہ اپنی رقم رکھیں۔ جو پہلے والی تھیلی ہے گھر رکھ دیں، اس میں رقم رکھتے جائیں۔ تو دائیں ہاتھ پہ تھیلی اور تھیلی کے اوپر کشکول، اور اللہ کی طرف دھیان، اور وہ بابرکت گٹھلیاں ہیں جن پہ لاکھوں کروڑوں، اور یہ پتہ ہے گٹھلیاں کون سی ہیں؟ جو روزے داروں کے منہ سے نکلی ہیں۔ ہر سال ان گٹھلیوں کو ہم جمع کرتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر ان پہ تیل لگاتے ہیں، اس کو پھر محفوظ رکھتے ہیں، اور ہر سال گٹھلیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ روزے دار کی منہ کی بو بھی خوش مشک سے زیادہ ہے، تو سوچو اس گٹھلی کے اندر کیا قیمت، کیا کمال ہوگا۔ پھر جس گٹھلی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ذکر، اخلاص پڑھا گیا، تو اپنی انگلیوں پہ توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ ان گٹھلیوں کو ہاتھ میں مل کے پورے بدن پہ، جسم پہ اس کی برکتیں، اس کی خیریں مل لیں، اور پورے بدن